بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ یہ نادانی کی بات ہے کہ مال کو مالدار ہونے کے لیے جمع کیا، کہ اس کا کوئی انجام صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ دنیا تو گزرگاہ بنائی گئی ہے۔ اللہ نے دنیا کو گزرگاہ بنایا، جیسے پل گزرگاہ ہوتا ہے۔ پل ٹھہرنے کے لیے نہیں ہوتا، رکنے کے لیے نہیں ہوتا، گزرنے کے لیے ہوتا، ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر۔ ایسے ہی دنیا کو اللہ تعالیٰ نے یہ گزرنے کے لیے بنایا ہے، یہاں گزارا ہوگا، ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے یہاں کوئی اپنی قیام گاہ نہ بناوے، بلکہ اپنی دنیا سے آخرت بنانے میں لگا رہے، جی ہاں، تاکہ آخرت کی حسرت اور پچھتاوے سے نجات ہو جائے۔ فرمایا الدنیا دار من لا دار لہ، کہ دنیا اس آدمی کا گھر ہوگا جس کے لیے کوئی گھر نہیں ہے۔ کہ دنیا کو وہ آدمی اپنا گھر قرار دے گا جس کا کوئی ہوگا، کیونکہ دنیا چھوٹ جائے گی، آخرت بنی نہیں ہے، اب یہ بے گھر ہوگا، کیونکہ اس نے دنیا کو گھر بنایا تھا، تو اس گھر میں تو وہ رہ نہیں سکتا، یہ مسافر ہے۔ ہر آدمی آخرت کا مسافر ہے، چل رہا ہے پیدا ہونے سے لے کر موت تک، اپنے سفر میں ہے وہ۔ اس نے کہا کہ دنیا دار من لا دار لہ، دنیا اس آدمی کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں۔ ومال من لا مال لہ، کہ دنیا اس آدمی کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں ہے۔ ہاں، کیوں؟ کہ مال اس کے ساتھ نہیں جائے گا، مال اس کے ساتھ نہیں جائے گا، بلکہ مال کے استعمال کرنے کے طریقوں کے ساتھ جائیں گے، کہ سخاوت میں استعمال کیا تھا یا اسراف میں استعمال کیا تھا، اطاعت میں استعمال کیا تھا یا عیش میں استعمال کیا تھا، گناہوں میں استعمال کیا تھا یا خدمت خلق میں استعمال کیا تھا، یہ مال کے مصرف ہے۔ تو مال اس کے ساتھ نہیں جائے گا، بلکہ یہ چیز جائے گی کہ مال کو کہاں لگایا۔ اسے کہا کہ دنیا اس آدمی کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں ہے۔ حدیث شریف میں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو حاضر کر کے پوچھیں گے کہ ہاں کیا ہوا، کیا کارگزاری ہے، حدیثوں میں کہ کیا کارگزاری ہے، تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے مال جمع کیا، میرے پاس مال آیا، پھر کیا کیا؟ فرمایا میں نے اس کو جمع کیا اور بڑھایا، استثمرتہ، قرآن حدیث میں استثمرتہ، میں نے اس کا استثمار کیا ہے، یعنی بہت بڑھایا۔ پھر کیا ہوا کہ پھر میں چھوڑ کے آ گیا ہوں، یہ کہے گا اللہ۔ اس لیے ایک تھوڑی مہلت چاہتا ہوں، ایک تھوڑی مہلت مجھے دیں، آپ واپس جا کر لے کر آ جاؤں۔ میں نے بڑھایا ہے اس کو، لیکن چھوڑ کے آ گیا، اس لیے کہا کہ تو چھوڑ کے آ گیا ہے، اب اس کا مال ہی نہیں ہے، یہ دنیا اس آدمی کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں ہے، اس لیے واپس لینے کے لیے جانا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واپسی کی کوئی صورت نہیں ہے، وہ ختم ہو گئی۔ یہ باتیں میرے دوستوں رسمی نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقتیں ہیں، رسمی باتیں نہیں ہے، مجلسی باتیں نہیں ہے، گپ شپ نہیں ہے، اس کو حقائق کہتے ہیں۔ حقائق کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کے خلاف نہیں ہوگا، جو کہا گیا ہے وہی ہوگا، اس کو حقائق کہتے ہیں۔ اس لیے اس کی طرف رہبری کی گئی ہے، اس کی طرف دعوت دی گئی ہے کہ یہ صورت زندگی میں یہ اختیار کرو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تفصیلات کو اجمالی طور پر کہا کہ دنیا تمہارے لیے بنائی ہے اور تم کو آخرت کے لیے بنایا ہے، تم کو آخرت کے لیے بنایا ہے، لہذا تم آخرت بناؤ۔ اور آخرت بنانے کے لیے جیسا میں نے عرض کیا، اللہ نے دین دیا، ایمان دیا، ایمان آخرت کے لیے ہے۔ ایمان کا سب سے بڑا اور پائیدار نفع جو ہوگا وہ آخرت میں ہوگا۔
ایمان کا نفع ایک ذرے کے برابر بھی ایمان لے کر گیا ہے کہ دنیا سے کئی گنا بڑی جنت اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے دیں گے اور خوش ہو کے دیں گے. ایمان کا بڑا نتیجہ ہے اور ایمان کا بڑا اثر ہے، اس کا اجر بھی زیادہ ہے، اثر بھی زیادہ ہے. کہ ایمان کا اجر تو یہ ہے ایک ذرے کے برابر بھی ایمان لے کر گیا ہے ہاں تو اس پر اللہ اس کی یہ قدر کرے گا کہ اللہ پر ایمان لے کر آیا، اللہ کو اللہ مان کر آیا ہے. اور ایمان کا اثر کیا ہے کہ ایمان کا اثر یہ ہے کہ ایک آدمی بھی روئے زمین پر اللہ اللہ کرنے والا ہے اور کوئی نہیں، ایک ہی ہے اور وہ بھی اللہ اللہ کرتا ہے. تو اس کے اللہ اللہ کرنے کی وجہ سے اللہ پوری دنیا کو باقی رکھیں گے، قیامت نہیں آئے گی، قیامت نہیں آئے گی. ایک ایمان والے کا صرف اللہ اللہ کرنے کا یہ اثر ہے تو دنیا کا اثر الگ ہے، آخرت کا اجر الگ ہے. یہ ایمان کی بات ہے. اس لیے کہتے ہیں اپنے ایمان کو بڑھاؤ، اپنے ایمان کو تازہ کرو، اپنے ایمان کو نیا کرو. ایمان پرانا ہو جاتا ہے، ایمان پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے. ایمان پھٹ جاتا ہے، اس کی پیوند کاری کرو. جیسے کپڑا پھٹ جائے گا تو عیب نظر آئے گا. ایمان پھٹ گیا، ایمان میں کمزوری آ گئی، اللہ کے غیر سے ہونا نظر آئے گا. یہ عیب کی بات ہے. اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے. اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اللہ اکیلا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، متصرف بھی ہے. دنیا کے تمام اسباب کو اللہ استعمال کرنے والا ہے، نفع میں نقصان میں. جب ایمان میں کمزوری آئی تو اللہ کے غیر سے ہونا نظر آئے گا. ہاں مال سے ہو جاتا ہے، مرتبے سے ہو جاتا ہے، زمین جائیداد سے ہو جاتا ہے، اکثریت سے ہو جاتا ہے، ہتھیاروں سے ہوتا ہے. یہ سب یہ کیا بات ہوئی کہ ایمان میں کمزوری آئی ہے، اس لیے یہ عیب نظر آ رہے ہیں. یہ سب عیب ہے. اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ کہ اللہ کی ذات پاک ہے. اللہ کو کام لینے میں ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنی قدرت سے کام کرتے ہیں. اس لیے کہ اپنے ایمان کو تازہ کرو، لا الہ الا اللہ کو پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ کو پڑھا کرو کثرت سے. توحید کا اقرار ہے. یہ توحید اللہ کی امانت ہے. توحید یعنی ایک اللہ پر ایمان، جیسے اللہ نے کہا ہے یہ توحید امانت ہے امت کے سینوں میں. اس امانت کی وجہ سے امت کا یہ شرف ہے اور امت کی یہ بزرگی ہے کہ اس امت کو کوئی طاقت فنا نہیں کرے گی. یہ امت رہے گی، یہ امت رہے گی. قومیں ختم ہو گئی ہاں، اور یہ نہیں ختم ہوگی. اس کے سینے میں ایک امانت ہے توحید کی، ایمان کی. اس لیے اللہ سے اس کا تعلق ہے اور یہ تعلق رہے گا. اس لیے اللہ کی نظر اس امت پر رہے گی کیونکہ ان کو ایمان دیا ہے. ہاں لا الہ